صاحب کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اللہ آپ کو بہت سلامتی دے. تھینک یو سر. سر سب سے پہلے بہت مبارکباد. دونوں مناظرے باکمال مناظرے تھے. ایک سیچرڈے والا جس دن وہ آپ نے اہل حدیث صاحب سے گفتگو کی, اور دوسرا اس میں دوسرے دن میں کامنٹس کرنا چاہ رہا تھا, لیکن اس دن زوم جو ہے وہ ایک طرح کا کریش کر گیا تھا, اور وہ دوبارہ میں نے اس میں انٹر ہونے کی کوشش کی تو وہ میں اس میں انٹر ہو نہیں پا رہا تھا. صحیح. لیکن یہ کہ بہت باکمال گفتگو. ان صاحب نے ان سے پہلے بہت سے علماء سے گفتگو کی, لیکن جس طریقے سے سیکوینس کے اندر آ کے یہ پھنس گئے, کیونکہ یہ سیکوینس سے ہٹ کے کویسچن کرتے ہیں. یہ عمارت پہ گفتگو کرتے تھے, بنیاد پہ گفتگو انہوں نے کبھی کی بھی نہیں. جی سر. اور آپ نے سب سے بڑا جو یہ کمال کیا کہ ان کو سیکوینس کے اندر رکھا تاکہ یہ وہاں سے موو نہ کر پائیں. دوسری ایک عجیب و غریب بات تھی, مطلب پہلا مناظرہ اور دوسرا مناظرہ دونوں انٹر لنک تھے. مطلب پہلے مناظرے میں جس طریقے سے اہل حدیث جناب اللہ کی ذات کو ایک باقاعدہ طور پہ مجسم ایک ذات کے طور پہ پیش کر رہے تھے, جو مطلب چلتی پھرتی ہے, متحرک ہے, سانس لیتی ہے, آتی جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں وہ شاید اسی تصور خدا کی وجہ سے وہ ڈیویٹ ہو کے وہ اس طرف گئے. اگر یہ اہل بیت اطہار کے دیے ہوئے تصور کی طرف جاتے تو شاید یہ ایتھیزم کی طرف نہ جاتے. پہلی بات تو یہ صحیح. تو دوسری بات تو بہرحال قرآن پاک میں یہ ہے کہ سنریم آیات, ہم اپنے آیاتنا, ہم اپنی آیات دکھاتے ہیں آفاق میں بھی اور تمہارے نفوس کے اندر بھی. تو جس طرح یہ بگ بینگ جو ہے جس کو 3.5 ارب 3.8 ارب سال پہلے, جس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اس کو یہ آثار کی بنیاد پہ مانتے ہیں کہ ایک بگ بینگ ہوا تھا, تو اس کائنات میں پھیلے ہوئے اور انسانی نفس کے اندر جو موجود جو اس کی نشانیاں ہیں اس سے اس کے ہونے کا ادراک کیوں نہیں رکھتے. باقی جہاں تک رہی ذات اہل بیت اطہار کی, تو صرف ایک کربلا ہے جس کے متعلق ابھی میرے ذہن میں ایک شعر آیا ہے جوش ملی آبادی کا, کہ تنہا وہ ایک اشارہ ہے معبود کی طرف, سجدوں سے کھینچتا ہے جو معبود کی طرف. یعنی وہ ان کا ایک سجدہ جو ہے وہ اس اللہ کے ہونے کا اقرار. صحیح. یعنی ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد اہل بیت اطہار کا جو کردار ہے وہ قدم قدم پر اس خالق کے ہونے کی تصدیق ہے, اس کے ہونے پہ مہر تصدیق ہے ان ذاتوں کا کمال. بہرحال بدقسمتی یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو فرقہ پرستی کا شکار ہیں, سوائے میرا خیال ہے شاید ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب جنہوں نے تعریف کی, باقی سب خاموش لبوں پہ تالے لگا کے بیٹھے ہیں. حالانکہ یہ مقدمہ جو تھا یہ صرف تشیع کا مقدمہ نہیں تھا, یہ پورا عالم اسلام کا مقدمہ تھا جو آپ لڑ رہے تھے. اور بہرحال یہ مطلب آپ کی ابتدا سے لے کے آج تک جو جتنی بھی مناظرے اور جتنی بھی گفتگو ہے وہ تمام کی تمام تشیع کے مناظرے نہیں ہیں, وہ حقیقت اسلام کے مناظرے ہیں, وہ حق کے مناظرے ہیں. اسی طرح یہ مناظرہ بھی آپ کا پورے عالم اسلام کے لیے ایک کہہ لیجیے کہ ایک تحفہ تھا. اور بہت خوشی ہوتی کہ تمام علماء اپنی فرقہ وارانہ تعصب سے ہٹ کے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ کامنٹس کرتے اور آپ کی پریزنگ کرتے. مگر بدقسمتی ہم اتنے ٹکڑوں میں بٹ چکے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کے لیے بھی, اپنی اللہ کی خاطر بھی صداقت کا اظہار کرنے سے ہم ڈرتے. تو بہرحال سلیوٹ آپ کو, بہت اچھی گفتگو, بہترین گفتگو کی, اور یہ صدیوں تک یاد رہے گی. اللہ کے وجود پہ آپ کی گفتگو یہ بھی ایک دلیل ہے. سلامت رہے آپ. آپ کو عزت ہے. اس دن میں نے آپ کو دیکھا, آپ زوم میں تھے, میں آپ کو لینے لگا لیکن زوم کریش کیا, پھر میں نے اس کے بعد آپ کو ڈھونڈا, آپ نہیں ملے کیونکہ میں آپ کو لینا چاہ رہا تھا. میں نے 2-4 دفعہ کوشش کی, میں نے 2-4 دفعہ کوشش کی, جب بھی کوشش کرتا تھا وہ زوم لاک تھا. صاحب اس مناظرے کے متعلق میرا جو شکوہ ہے کہ اس مناظرے میں بدنظمی بہت ہوئی ہے, اور ماڈریٹر صاحب بالکل بیٹھ کے چشمے لگا کے دیکھ رہے تھے, اور انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کر رہے تھے کہ اس آدمی سے کہہ دے کہ سوال بھائی صبر کرو, سوال تمہارے سوال کے جواب آ جائے گا, اس نے وعدہ دیا کہ جواب دے گا, اور اس کو بالکل کچھ بھی نہیں, بیٹھ کے دیکھ رہا تھا. بھائی وہ اس نے دیکھنا ہی تھا, اس نے کچھ آخر میں کہتا کچھ ثابت نہیں ہوا. تو اس سے مجھے بڑا شکوہ, اگر وہ اپنے فرائض انجام دے دیتا نا تو یہ مناظرہ بہت وضاحت کے ساتھ اور مطالب بہت زیادہ وضوح کے ساتھ سب کے لیے سامنے آ جاتا. جی ہاں, جی سر بولیں. سر آپ کا جو بولنا تھا نا, آپ کا جو بولنا تھا وہ ان کے پورے جو ویژن جو لے کے آئے تھے نا اس کو ڈیمیج کر رہا تھا, اس لیے وہ آپ کو بولنے نہیں دے رہے تھے. اس نے صرف ابتدا میں آغاز کیا, لیکن جب آپ کا وہ کویسچن تھا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا, یہاں وہ اپسیٹ ہوا. اس کے بعد ریئلی آپ نے جو یہ, ویسے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تقیہ کلام کے طور پہ ہے کہ اس کا رنگ اڑ گیا, لیکن اس وقت حقیقتاً اس کے چہرے کے اوپر ہوائیاں اڑنی شروع ہو گئی تھی, کیونکہ اس کی پوری تھیوری جو تھی نا
وہ ڈیمیج ہو گئی تھی. اور اس کے بعد کنٹینیوسلی خدا کے وجود کے اوپر وہ کہہ رہا ہے جی 2 منٹ کی خدا کے وجود کے اوپر 2 منٹ میں کیسے گفتگو ہو سکتی ہے. اس کا ایک مقدمہ ہے, پھر اس کے اوپر آپ نے اس کی صفات کے حوالے سے بات کرنی تھی, وہ بات کی گفتگو پہلے مانگ رہا تھا. اور پھر کنٹینیوسلی مجھے حیرت ہے کہ کنٹینیوسلی وہ ایک کوشچن کو اس نے اتنا ریپیٹ کیا کہ سر میں درد ہونی شروع ہو گئی. مطلب یہ ایک حیرت ہے. اور آج ابھی جو ایک صاحب تشریف لے کے آئے تھے, یہ میرا خیال ہے ایتھیزم کی سب سے سپرلیٹو ڈگری تھی کہ بالآخر ایتھیزم اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جو آج صاحب آئے. یہ سپرلیٹو ڈگری تھی سر. بالکل صحیح فرما. میں نے کہا تھا نا کہ ایتھیزم کے لیے عقل کو خداحافظ کہنا پڑتا ہے. اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو سر. اللہ آپ کو. تو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب بنانے کی کیا وجہ کیا ہے, اس سب کو بنانے کا وجود کیا ہے؟ کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ جی اہل بیت کے لیے بنایا. میرا سوال یہ تھا کہ اہل بیت سے پہلے تو اہل بیت نہیں تھے نا, تو جب کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو, اس سسٹم کو, اس جزا سزا یہ سب پورا ایک سسٹم بنانے کی مطلب کوئی اللہ تعالیٰ کی مین وجہ کیا ہے, یہ میں جاننا چاہ رہا تھا. تو اصل دیکھیں, اصل یہ کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو حقیقت ہے. اس دنیا کا ایک میکر ہے اور وہ حی قیوم ہے اور وہ خالق ہے اور وہ رازق ہے اور یہ سب اس کے کام ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ تو ثابت ہے بلا شک بلا رہے. احادیث میں قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے استخلاق کیا کہ اس کی عبادت کریں لوگ. لیکن کیا ضرورت تھی کہ اس کی عبادت کیا جائے؟ لازمی بات ہے, اس کو تو ضرورت نہیں ہے کہ اس کی عبادت کیا جائے. یہ عبادت کے لیے تو فرشتے وغیرہ بھی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ضروری تھا کہ ہمیں ایک انٹیلیجنس صاحب دیتا کہ جو سوچ سکتی ہے نا, مطلب ہمیں انٹیلیجنٹ دیا. اللہ فرشتے تو ہیں بقول کافی سارے مذاہب کے فرشتے ہیں, وہ یہ کام کر سکتے ہیں. تو انسان ہی کو کیوں بنایا کہ جی وہ پورا ایک ایکو سسٹم اور ہزاروں سال کی تہذیب, اور پھر آ کے آج جو ہے نا 1400 سال پہلے ہی ایک بیسیکلی اسلام آیا نا. تو دیکھ, اگر میں کہہ دوں کہ مجھے نہیں معلوم, تو اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا کہ اللہ کا وجود ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے نفی نہیں ہوتی. اگر کوئی ایتھیسٹ ہے, میں آپ کو جواب دوں گا, آپ سن لیں. اگر کوئی ایتھیسٹ ہم سے پوچھتا ہے کہ اللہ نے کیسے خلق کیا یا اللہ نے فلان کام کیوں کیا, اگر میں کہہ دوں مجھے نہیں معلوم, اس سے مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے. مثلا میں امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی طرف دیکھتا ہوں یا کوئی بھی بلڈنگ کی طرف دیکھتا ہوں, مجھے فوراً پتا ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے, اس میں تو شک نہیں. اگر مجھے پتا نہیں کہ اس نے کس لیے بنایا ہے تو وہ میری جہل ہے, میری نادانی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا بنانے والا نہیں ہے یا اس کا بنانے والا لائق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو محمد صاحب؟ تو اس میں کوئی ہمیں بتایا نہیں گیا, مطلب کوئی. تو آپ سن لو نا بھائی, آپ سن لو نا, بات کے مراحل میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم کہہ دیں کہ یہ چیز, اگر ہم سے کہتے ہیں کہ کیوں بنایا ہے یا اس نے کیسے بنایا, اگر ہم کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے نہیں بنایا. سمجھ رہے نا میری بات کو؟ آپ نہیں سمجھ رہے؟ جی 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 سمجھ رہے نا. اگر مثلا آپ یہ ایپل فون ہے, اللہ کی قسم, یا گیلیکسی فون ہے, ایل جی فون ہے, یہ جو فونز ہوتے ہیں ہمیں تو یہ بنانے والے تو اس کے ہیں, لیکن یہ کیسے بناتے ہیں ہمیں تو اندازہ نہیں ہے. اس کا ڈیزائن کیسا ہے, اس میں جو انجینئرنگ ہوتی ہے وہ تو بہت ہی ایڈوانس انجینئرنگ ہوتی ہے نا. کہ ابھی آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں, میں ادھر بیٹھا ہوں, ہم ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں, تصویر بھی نظر آ رہی ہے, اتنے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, تو یہ کیسے کام کرتی ہے ہمیں تو نہیں معلوم ہو, یا ٹھیک ہے نا, کہ انہوں نے کیسے بنایا اس سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ دنیا, اس کو اللہ نے بنایا, کیوں بنایا, اگر ہم کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم, تو اس سے کوئی ہمیں ضرر نہیں پہنچتا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے جن و انس کو اس لیے بنایا کہ میری عبادت کریں. اگر کوئی پوچھے کہ بھئی کیوں ایسا, تو عرض یہی ہے کہ اللہ کو اس کے کوئی حاجت نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کو فائدہ پہنچے, اس کا فائدہ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے اس شخص کو خود پہنچتا ہے. اتنی بات ہم بتا سکتے ہیں. اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں خلق کیا. بعض حدیث روایات سے, ٹھیک ہے نا, حدیث روایات سے جو میرے پاس ہے, جو انسان کے ذہن میں